اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، الصلاۃ والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ معزز سامعین، ماہ مبارک ایک مبارک مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، عبادات اور ریاضتوں کا مہینہ ہے، جنت کا حصول اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بھائی چارگی اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو ترغیب دلائی گئی ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے دن باقی دنوں کے نسبت افضل ہیں، جس کی راتیں باقی راتوں سے بہترین ہیں اور جس کے لمحات انتہائی متبرک لمحات ہیں۔ جناب پیغمبر نے فرمایا، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے جو برکت، رحمت اور مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہاری عبادات کو قبول کیا جاتا ہے، تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، تمہاری نیند کو عبادت اور تمہارے سانس لینے کو تسبیح شمار کیا گیا ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے جناب فرماتے ہیں، قد دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ وجعلتم فیہ من اہل الکرامۃ اللہ، کہ جس میں تمہیں خدا کی طرف بلایا گیا ہے، تمہیں خدا کا مہمان بنایا گیا ہے اور تمہیں اہل کرامت میں سے قرار دیا گیا ہے۔ تو جہاں اس مہینے میں جہاں باقی عبادات کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت بیان ہوئی ہے، اور کتنی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے کہ انسان ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے جن کلمات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی زبان قدرت پہ جاری فرمایا۔ لہذا قرآن مجید میں ارشاد ہوا، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن مجید میں سے جو کچھ بھی تمہیں میسر ہو اس کی تلاوت کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، کہ ہر چیز کی ایک بہار ہے اور قرآن مجید کی بہار شہر رمضان ہے، ماہ مبارک ہے۔ جناب پیغمبر فرماتے ہیں، ان ثواب تلاوت آیت واحدہ فیہ کا ثواب ختم القرآن فی غیرہ، کہ قرآن ماہ مبارک میں ایک آیت کا ثواب ایسی ہے جیسا کہ باقی دنوں میں پورے قرآن مجید کا تلاوت کرنے کا ثواب ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت پہ زیادہ اہمیت دی گئی ہے، زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے درجات قرآن مجید کی آیات کے برابر ہوں گے، تو وہاں اس دن قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو کہا جائے گا کہ ایک آیت کی تلاوت کرو اور جنت میں ایک درجات بلند کرو۔ تو جیسے ہی وہ ایک آیت پڑھے گا تو اس کا جنت میں درجہ بلند ہو جائے گا، لیکن قرآن مجید کی تلاوت تفکر اور تدبر سے ہونی چاہیے، جیسا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یقرأ القرآن حضرمتاً، کہ قرآن مجید کو تیزی سے نہیں پڑھنا چاہیے، بل یرتل ترتیلا، بلکہ اسے آہستہ آہستہ اور ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ جیسے ہی کسی ایسی آیت پڑھیں کہ جس میں جہنم کا تذکرہ ہو تو خدا کی اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اگر جنت کا تذکرہ ہو تو خدا سے اس کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم ہمیں ماہ مبارک میں جہاں باقی عبادات کی توفیق دے، وہاں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔